بسم الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی، ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس کی سمندر اپنی موجوں کے ساتھ تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ ذات ایسی باتوں سے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، سب اس کے تابع ہیں۔ آیت نمبر 117۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں استعمال ہونے والے کلمات کی تشریح۔ پہلا کلمہ ہے قانتین۔ قانتین کا مطلب ہوتا ہے خضوع کے ساتھ عبادت کا دائمی التزام۔ دوسرا لفظ ہے بدیع۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے کسی سابقہ، مثال اور تقلید کے بغیر کسی چیز کو ایجاد کرنے والا۔ اس لفظ کا اطلاق جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو تو معنی یہ ہوگا کہ آلے، مادے، زمان اور مکان کے بغیر ایجاد کرنے والا۔ ہر نئی شے جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہو اسے بدعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح شرعی دلیل کے بغیر کسی نئی چیز کو مذہب میں اگر داخل کر دیا جائے تو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اگلا کلمہ ہے قضا۔ قضا کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، تقدیر بنانا یا پورا کرنا یا انجام دینا وغیرہ۔ ان آیات کی مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کو صاحب اولاد قرار دینے والے یہودیوں اور نصرانیوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ یہودیوں کے ذام میں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ آیت شریفہ میں دو دلیلیں پیش کی گئی ہیں کہ اللہ کی ذات اس بات سے بالا تر اور پاک اور منزہ ہے۔ پہلی جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ یہ بیٹا اللہ سے جدا شدہ ایک حصہ ہوگا، جو بعد میں تدریجاً بڑا ہو کر اللہ کی مثل ایک الگ ذات بن جائے، جبکہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مثل اور مثال سے منزہ ہے۔ وہ لیسا کمثلہ ہی شیء کا مصداق ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ سب اللہ کے فرمانبردار اور اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ آیا کریمہ دوسری دلیل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو کسی مثال کے بغیر ایجاد کرنے والا ہے۔ پوری کائنات کا سبب ایجاد ہی وہی ہے، اور کوئی چیز اس کی تخلیق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا جس وجود کو بھی اللہ کا بیٹا فرض کیا جائے وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہوگا، بس اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے۔ عدم سے وجود میں چیز کیسے آتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے تو یہاں مادہ پرستوں کا ایک فرسودہ اعتراض سامنے آ جاتا ہے کہ عدم وجود کا منبع کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ عدم سے کسی چیز کو وجود دیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عدم کسی چیز کو وجود نہیں دے سکتا۔ نیستی سے ہستی کی پیدائش ممکن نہیں ہے۔
نیستی اور عدم کا کوئی وجود نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کو وجود دے سکے۔ عدم سے وجود میں لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدم وجود کے لیے کوئی خام مال کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے لکڑی کرسی کے لیے خام مال ہوتی ہے۔ اگر عدم وجود کا سبب بن سکتا تو وہ عدم نہ ہوتا۔ وجود اور ہستی دینے والا جب تک خود موجود نہ ہو کسی دوسری چیز کو وجود نہیں دے سکتا، لہٰذا ضروری ٹھہرتا ہے کہ ابتدائی مادے کو وجود بخشنے والا خود مادے اور زمان و مکان سے ماورا ہو، کیونکہ مادہ زمان و مکان کا اسیر ہے۔ ایک لامحدود ذات ہی مادے کی موجد بن سکتی ہے، کیونکہ محدودیت مادے کا لازمی حصہ ہے۔ ثانیاً، خلق و ابداع کی بہت سی مثالیں روزانہ دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، مثلاً فکری، شعری، تصویری، خیالی اور تخلیقی عمل وغیرہ عدم سے وجود میں آتے ہیں۔ کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے کے نفاذ اور تخلیق اور ابداع کی لامنتہائی قدرت کے لیے لفظ کن کی تعبیر استعمال فرماتا ہے، ورنہ خلق اور ایجاد میں قاف اور نون بھی استعمال نہیں ہوتے، بلکہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کی مراد حسب منشا وجود میں آ جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو چیز خدا کے علم اور ارادے میں قابل تصور ہوتی ہے وہی کن کی مخاطب قرار پاتی ہے۔ یہاں سے اس اعتراض کا جواب بھی واضح ہو گیا ہے جو الہی ذوق سے محروم لوگ کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز خلق سے پہلے موجود ہی نہیں ہے تو اس سے کن کا خطاب کس طرح ہو سکتا ہے۔ ان آیات میں جو بیان ہوئے ہیں اہم نکات وہ یہ ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اولاد تولید مثل کا نام ہے اور خدا کی کوئی مثل نہیں ہے، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کا مصداق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد والدین کی ملکیت نہیں بن سکتی، جبکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے۔ اور اگلا اہم نکتہ اس میں جو بیان ہوا ہے وہ ہے کہ اولاد کی ضرورت احتیاج کی دلیل ہوتی ہے، جبکہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ اگلا جو نکتہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وجود عدم کی پیداوار نہیں بلکہ ایک لامحدود ذات کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ اور اگلا نکتہ اس میں یہ بیان ہو سکتا ہے کہ کن خدا کے لیے ارادے کی تعبیر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قاف و نون کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اور آخری جو اہم نکتہ اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک قادر اور صادق الوعد ہستی سے تمسک انسان کو احساس تحفظ، امید اور روحانی قوت عطا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں قرآن پاک میں تأمل، تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔